کیا سارے مسلک صحیح ہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ یہ سب میں مت پڑو، اپنے اپنے راستے پہ چلنے دو، سب کی منزل ایک ہے، راستے الگ ہیں۔ کیسا ایک ہے؟ یہاں ایک راستہ ادھر وقار آباد جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر حیدرآباد جا رہا ہے، دونوں پہ چلنے والا ایک ہی جگہ پہنچے گا کیا؟ ہاں، لاجیکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کسی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، انتہائی غلط بات، بڑا دھوکہ۔ اسلام اللہ وہی قبول کرے گا جو اس نے آسمان سے اتارا۔ آسمان سے کون سا اسلام اتارا؟ جو قرآن میں ہے، جو رسول کے پاس ہے، جس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں، عقیدہ اور عمل صاحب۔ اور وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، وہی دین اللہ کو منظور ہے۔ بس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ کلیئر ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب صحابہ کرام جو اسلام مانتے تھے جنت میں جانے کے لیے، وہ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے۔ کافی ہے نا؟ اس میں کچھ کمی تھی کیا؟ لیکن اب لوگوں نے اس میں یہ، ہمارے فلاں امام آ گئے، انہوں نے یہ اصول بنا لیا، فلاں بزرگ ہے، ان کی عقل میں یہ نہیں آیا، دوسرے مذہب کی طرف سے ایک چیز آئی تو اس کی بنیاد پر اسلام کی تعلیم میں جو ہے اس کو موافق بنانے کے لیے کچھ چینجنگ کر لی۔ یونانی فلسفہ آیا تو جہمیہ، قدریہ پیدا ہوئے، عقل کی بنیاد پہ کہا اللہ کی یہ صفات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول نے بتائے نہیں، صحابہ نے سمجھی نہیں، ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ قرآن میں ہے تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی، عرش کے اوپر قائم ہے، تو اشعری ماتوریدی اور ہمارے یہاں حنفی بھائی انہی کے تاثر سے کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایسا بولتا ہے وہ کافر ہے، اور یہ آدمی امام حنیفہ کو امام بھی مان رہا ہے، اور جس کو کافر، جس چیز کو وہ کفر کہہ رہے ہیں اس کو بھی مان رہا ہے۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا کون سا دین مان رہے ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گھورک دھندا مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تصوف کے نام پر ہمارے درمیان اسلام کی بگڑی ہوئی شکل جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرتی ہے، جملہ سمجھیے، دماغ میں گھسائیے۔ میں اس کو بہت ضروری چیز سمجھتا ہوں، ہاں، اور خواتین بھی اچھی طرح سمجھیں۔ اگر آج کی اس مجلس میں جو میں صفات بیان کرنا چاہتا تھا، اس میں صرف آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ صحیح عقیدہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی ضروری حفاظت کرنی چاہیے، تو مجھے لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے میرا آنا یہاں مفید بنا دیا، قبول کر لیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی بہت سی شکلیں آج ہمارے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ، میں نے بھی تصوف کی بات کہی، لگتا ہے کہ مولانا مسلک کی بات چھیڑ کے، اختلافی بات چھیڑ کے ہم اس کو رد کر رہے ہیں، اپنا مسلک ثابت کر رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا تھا، کیا اس اسلام میں یہ ایسے تضاد ہیں کیا کہ صوفی بولتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، قرآن بولتا ہے اللہ آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور ایسا ایک معاملہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ بولتا ہے کہ تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، ایک طبقہ بولتا ہے کہ نہیں، سب کچھ تقدیر ہی ہے، اور اہل سنت بولتے ہیں کہ نہیں، کچھ انسان کو بھی اختیار ہے، کچھ تقدیر بھی ہے۔ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ رہو، تقدیر کے معاملے میں ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک بیچ میں ہے۔ جو بیچ والا ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر ایک صحابی ہیں، ان سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بصرہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معبد جوہنی۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری ہیں، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر کو نہ مانے۔ تو اب ہمارے مولوی صاحبان آج کل کے دانشور یہ کہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہے اختلافی بات کر رہے تھے۔ ارے تقدیر کا ہی تو انکار کیا تھا نا، وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، کرنے دینا چاہیے۔ جیسے آج کل لوگ سبق پڑھاتے ہیں کہ وہ بدعت کر رہا ہے، وہ میلاد پڑھ رہا ہے، وہ قبر پہ جا رہا ہے، وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، کرنے دو نا، سب ایک ہو جاؤ۔ ایک ہی برتن میں شہد بھی ڈالو، دودھ بھی ڈالو، پیشاب بھی ڈالو، چاول گیہوں بھی ڈالو، گوبر بھی ڈال دو، سب کھا لو۔ یہ دین کو ایسا بنا دیا ہے آپ نے جو دنیا میں نہیں قبول کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا کہ دین کے علاوہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ دین کون سا دین ہے جو قبول کرے گا؟ وہ رسول پر جو اتارا ہے، اور آج جو الگ الگ دین ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔
اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جو اللہ کا اتارا ہوا دین نہیں ہے اس پہ چلیں گے تو جہنم کے راستے پہ چلیں گے. یہ بھی اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت کے راستے پر ہوگا, باقی 72 غلط ہوں گے. کتنے غلط ہوں گے یہ الگ بحث ہے. کوئی بہت غلط ہوگا, کوئی کم غلط ہوگا, کوئی ہمیشہ جہنم میں جائے گا, کوئی کچھ دن کے لیے جائے گا. جائیں گے جہنم کے راستے پر. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے, ہم کہہ رہے ہیں سب کو صحیح بولو. گائے بھی گابن, بیل بھی گابن, سب صحیح. یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ہاں, مسلک سے اوپر اٹھ گئے. کیا اٹھ گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک, جماعت اسلامی. اللہ نے تھوڑی کہا سنی بنو. پھر کیا بننے کے لیے کہا ہے؟ شیعہ بننے کے لیے کہا, فلاں بننے کے لیے کہا. آپ سنت پر عمل کیے بغیر سنی نہ بنو یہ منع نہیں کیا ہے, کہا ہے قرآن حدیث نے. قرآن کو مانو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اہل قرآن مسلمانوں کو کہا گیا حدیث میں. اہل سنت صحابہ کہتے تھے سچے مسلمانوں کو. کن کے مقابلے میں؟ اہل بدعت کے مقابلے میں. اہل بدعت نے الگ الگ پہچان بنا لی, ان کے الگ اصول بنے, الگ راستے بنے, تو ان کی الگ پہچان ہو گئی, الگ راستے بن گئے, اسی سے فرقہ بنا. اور جو قرآن حدیث پر قائم ہے وہ جماعت ہے. میری بات ہاں موضوع سے شاید ہٹ گئی, یعنی میں جو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بہت اہم ہے. میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ ہے. اور جب عقیدے کو درست کرنے پر آپ آئیں گے تو یہاں آئے گی بات. اور میں کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. مذاہب میں سچا مذہب اسلام ہے, اور اسلام میں بہت سے مسلک ہے, اس میں سے وہی ایک مسلک صحیح ہے جو سنت والوں کا ہے, حدیث والوں کا ہے. اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث, سلفی, صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ جنت میں جانے والا, نجات پانے والا گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو